أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم. اس صورت کی پچھلی آیتوں کی تفسیر میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا الشمس کورت، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے گر پڑیں گے، یہ ساری جو چیزیں جو واقع ہوں گی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، تو اس جتنے بھی ایذائیں ہیں، اس تمام ایذاؤں کا جواب جو ہے علمت نفس ما احضرت، تو جتنی بھی چیزیں مذکورہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت انسان ہر کیے ہوئے عمل کو جان جائے گا، چاہے اس نے اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو. اب یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں فلا اقسم، یہاں سے اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں. کن کی؟ ستاروں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں رات کی قسم اور صبح کی رات کی قسم جب وہ جانے لگے، صبح کی قسم جب وہ آنے لگے. ان تین چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت کفار و مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول برحق ہیں، اور ان کی رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول برحق کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان پر جو اس قرآن پاک کو جو ہم نے نازل کیا ہے اور کس کے ذریعے سے نازل کیا ہے، وہ واسطہ بھی جو ہے امین ہے، اور وہ مقدس فرشتہ ہے جس کا نام جبرائیل ہے. عرش والے کے پاس اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، سید الملائکہ جسے کہتے ہیں، اور وہیں پر وہ بہت امانت داری سے وحی کو لانے میں بہت امانت داری سے کام کرتے ہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے جو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ پاگل اور مجنون نہیں ہیں، جیسا کہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بہکی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ خدا سے ہوتا ہے، 360 سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک ذات نے ساری دھرتی کو بچھایا ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک ذات ہے، ایک وحدہ لا شریک ہے. قیامت برپا ہوگی اور ساروں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور تم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ محمد تو پاگل ہو گئے ہیں. اور ایک بات کہتے تھے کہ یہ جو کتاب لاتے ہیں یہ گڑھ کر لاتے ہیں، اور جو ہے یہ کاہنوں والا کلام ہے. تو اس کی بھی اللہ نے تردید کی کہ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم وما ہوا بقول الشاعر. دوسری جگہ فرمایا کسی شاعر کا قول نہیں، کسی جادوگر کا قول نہیں، اور نہ ہی یہ کسی شیطان جو آسمان میں باتیں چراتے تھے اس طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. یہ بالکل کلام برحق ہے، اتارنے والے ہم ہیں، اور واسطہ بھی امانت والا راستہ ہے، واسطہ ہے یعنی جبرائیل ہے، اور برابر
ہمارے احکامات کو پہنچانے والے ہیں، اور ہم نے اتارا بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا مقام و مرتبہ ہمارے بعد اسی کا مقام و مرتبہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو قرآن پاک کے اعزاز کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ تینوں چیزیں اسے حاصل ہوں۔ ہاں، توریت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، اگرچہ کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے، اگرچہ کہ جو ہے جبرائیل جو ہے واسطہ بنے ہیں نازل کرنے کے لیے، لیکن قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیسی عظیم ہستی ہے۔ لولا کا اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، آپ کی رسالت مقصود نہ ہوتی، آپ کی نبوت مقصود نہ ہوتی، دنیا میں بھیجنا آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو ہم کائنات کا نظام وجود میں نہیں لاتے۔ تو آپ کا وجود صدقہ ہے کائنات کے وجود کا۔ آپ کے صدقے میں ہم نے کائنات کو وجود بخشا۔ تو بہرحال قرآن پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے، تینوں چیزیں حاصل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کو حاصل ہونے کے باوجود تم ہمارے قرآن سے کیوں بھاگتے ہو، ہمارے کلام سے کیوں بھاگتے ہو، ہمارے احکامات سے کیوں بھاگتے ہو؟ آگے فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک تمام، یہ قرآن شریف نہیں ہے، ان ہوا مل قرآن، یعنی قرآن نہیں ہے مگر تمام جہاں کے لیے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اب آئیے اس کے بعد آئیے فرمائے لمن شاء، کس کے لیے نصیحت ہے؟ ان کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے قسم کھاتے ہیں فلا اقسم، فلا میں جو ہے لام جو ہے زائد ہے، جو بھی لام زائد آتا ہے وہ پر، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو جہاں پر بھی لام ہے وہ حسن عبارت کے لیے لایا جاتا ہے، لام زائد ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں، میں خدا قسم کھاتا ہوں، کیسے؟ ان ستاروں کی جو چلتے چلتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، الکنس الجوار الکنس، جو پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں۔ مراد یہاں پر 5 ستارے ہیں۔ ویسے تو جو ہے فلک میں، آسمان میں 7 ستارے جو گردش کرتے ہیں، شمس و قمر بھی ستاروں میں، کواکب سیارہ کہتے ہیں 7 ستاروں کو۔ یہاں پر فلک شمس مراد نہیں ہے، 7 ستارے ہیں جو فلک میں گردش کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اور وقت پر چلتے ہیں۔ سورج اپنے وقت پر چلتا ہے، نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، اور جو ہے چاند کا بھی ایک کام ہے، اپنے اپنے کاموں میں کل فی فلک یسبحون، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے آسمان میں اپنے اپنے کائناتی نظام وہ چلاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذریعے چلاتے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند میں گھس جائے، چاند کو پالے، ولا القمر ولا اللیل سابق النہار، اور اسی طرح رات کی یہ مجال نہیں کہ دن میں طاری ہو، دن میں گھس جائے، دن کی مجال نہیں کہ رات میں گھس جائے، سب اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، سب اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر خنس سے مراد، خنس الجوار الکنس سے مراد وہ 5 ستارے ہیں جن کے نام زحل، مشتری، عطارد، مریخ، زہرہ، یہ 5 ستارے ہیں۔ ان 5 ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک جس طرح سب سے اہم جو ستارہ ہے وہ شمس ہے، یعنی سورج ہے، وہ ساری دنیا کو تابناک کیا ہوا آتا ہے، اس کا زیادہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد چاند ہے، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے ستارے جن کے نام میں نے کیے ہیں، یہ ٹیوب لائٹ کا کام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے پورا اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو سب کا سب اندھیرا ہو جائے، بالکل جو ہے دنیا کا نظام جو ہے یہ ہو جائے۔ تو جب یہ اپنا کام چھوڑ دیں گے سمجھو اس وقت قیامت آ جائے، سورج اپنا کام چھوڑ دیں، یعنی بے نور ہو جائے، اور جو ہے ستارے گر پڑ جائیں، کوئی ان میں چمک باقی نہ رہے، اپنا کام چھوڑ دیں، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ بہرحال واللیل اذا عسعس، اللہ آگے قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگی، عسعس آنے لگے۔ امام راغب فرماتے ہیں عسعس کے معنی آتے ہیں رقۃ الظلمہ، یعنی کہ تاریکیوں کا چھٹنا، تاریکیوں کا نرم پڑنا۔ مراد یہ آخری پہیے، جو رات کے جو آخری جو حصے ہوتے ہیں وہ حصے مراد ہیں۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، قسم ہے صبح کی جب وہ
آنے لگے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔ اب تنفس کسے کہتے ہیں؟ تنفس کہتے ہیں خروج النفس من الجوف، یعنی پیٹ سے سانس لینے کو تنفس کہتے ہیں۔ وہی قسم یعنی صبح مراد ہے، اول النہار مراد ہے، یعنی جب صبح آنے لگی، صبح جب ہوائیں ٹھنڈی ہوا چھوڑتی ہے تو وہ مراد ہے۔ تو قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگی۔ تنفس جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الاناء ونہا عن التنفس فی الاناء، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں، یعنی ظرف بول کر مظروف مراد لیے ہیں، یعنی پانی پینے میں کوئی بھی چیز نوش فرماتے تو 3 سانسوں کا استعمال کرتے تھے، یعنی 3 سانس میں کسی بھی مشروب چیز کو استعمال میں لاتے۔ اور آگے فرمایا وَنَهَا عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ، اور برتن میں سانس لینے سے منع فرماتے، یعنی رک جاتے، منع فرماتے تھے۔ اب یہاں پر آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے۔ کسی بھی مشروب چیز کو جب آپ نوش فرمائے تو اس کو 3 سانس میں پینا سنت ہے، 3 سانس میں استعمال کرنا سنت۔ ویسا اصل بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق عدد کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وطر ہے، طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک سانس میں تو آپ پینا ظاہر سی بات ہے، طبیعت بھی اسے ناپسند کرتی ہے۔ آدمی ایک سانس میں گھٹ پیے تو نقصان بھی ہے، کڈنیوں کو افیکٹ ہے، پھیپھڑوں کو افیکٹ ہے، پیٹ کا نظام برباد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک سانس میں آپ نہیں پی سکتے، مکروہ ہے، طبیعت بھی، ہاں خلاف سنت ہے، وہی یہ نہیں ہے، ہاں البتہ خلاف سنت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں ہی میں کامیابی ہے، نجات ہے، دنیا بھی نبی کے طریقے سے بنتی ہے، آخرت بھی نبی کے طریقے سے بنتی ہے۔ تو ایک سانس میں پئیں گے تو خلاف سنت ہوگا، طبیعت بھی اسے مکروہ سمجھتی ہے۔ تو 3 سانس میں پئیں گے تو ٹھیک ہے، 3 سانس میں بھی پی سکتے ہیں، 5 سانس میں بھی پی سکتے ہیں، 7 میں، 9 میں، 11 میں، 13 میں، اس طرح بھی آپ طاق عدد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا، اس لیے فرمایا کہ آدمی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جو ہے گھون کر کے تو پیتے ہیں، ٹہر کے تو پیتے ہیں، لیکن اپنا منہ برتن میں لگائے رکھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ جب آپ پیے ایک تھوڑا پانی پیے تو برتن ہٹا دے، سانس لے، پھر ایک مرتبہ پیے، جو ہے برتن ہٹا دے، سانس لے، اس طرح 3 سانس کر کے پیجیے، 5 سانس کر کے پیجیے، 7 سانس کر کے پیجیے، جتنا چاہے آپ۔ ٹہر کے پینا سنت ہے، اتنا یاد رکھیں، ٹہر کے کوئی بھی چیز، مشروب چیز استعمال کرنا سنت ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی صبح کی قسم کھا رہے ہیں، صبح کا وقت برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتیہا، میری امت کے صبح کے جو اوقات ہوتے ہیں، لمحے ہوتے ہیں، ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اس لیے صبح کا سونا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اگر روزی تلاش کرتے ہو تو صبح کے وقت میں تلاش کرو۔ صبح کا سونا اتنا نقصان دہ ہے کہ اس کا کوئی بیان نہیں کر سکتے۔ بہت سارے نقصانات ہیں، جسمانی نقصانات ہیں، روزی کے اعتبار سے نقصانات ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اور ایک جگہ فرمایا کہ رزق تلاش کرنا ہے تو صبح کے وقت میں تلاش کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قافلہ روانہ کرتے، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ جو ہے جہاد ہو یا کوئی سفر ہو تو آپ سفر طے کرتے۔ اب ہماری عادت ہے کہ ہم راتوں کو سفر طے کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا اس کی سنت تھی کہ صبح میں آپ سفر طے کرتے تھے۔ لیکن جو ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو الگ بات ہے، لیکن سارے وسائل آپ کو میسر ہیں، سارے اسباب میسر ہیں، تو صبح کے وقت جو ہے سفر طے کرنا چاہیے، سنت ہے۔ والصبح اذا تنفس، یعنی صبح کا وقت میں جو ہے سونا نہیں چاہیے، صبح کے وقت میں حشاش بشاش اور جو ہے جاگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کو صبح میں اگر سونا فائدہ مند ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبح کی نماز کے لیے کیوں اٹھاتا؟ اتنا سوچئے، بس اور زیادہ نہیں، اتنا سوچئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ سمجھدار ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر صبح کی نیند فائدہ مند ہوتی، اس میں نقصان نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت فجر کو کیوں اٹھاتے تھے؟ اتنا سوچ کے آگے چلے بس۔ جی۔
تو صبح میں اٹھیے آپ، صبح میں یہ سارے آپ کے کام جو ہے صبح میں انجام دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ ساری امت مسلمہ کو صبح کے لمحات سے جو ہے فائدہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صف اول میں نماز فجر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، ان تین چیزوں کی قسم کھا کر، ستاروں کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، ان القرآن، یہ قرآن جو ہے یہ ایک مقدس فرشتے کے ذریعے بھیجا ہوا کلام ہے، بھیجا ہوا کلام ہے۔ رسول سے مراد مرسل مراد ہے، فرشتہ مراد ہے۔ اور رسول کون ہے؟ وہ مرسل، وہ فرشتہ کون ہے؟ ذی قوت، جو طاقت والا۔ کہاں پر طاقت والا؟ عرش والے کے پاس، یعنی اللہ کے پاس وہ رہنے والا، مکینن رہنے والا ہے، طاقت والا ہے، بہت طاقت والا ہے۔ سیدنا مفسرین فرماتے ہیں دو قول ہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبرائیل کو دکھایا، غار ہرا میں دکھایا۔ جب وہ آیت پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی، اس سے وہ آیت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دکھایا کہ جس کے اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ لہو 600 جناح، یعنی اللہ کے رسول جبرائیل کے 600 بازو تھے، تو بہت طاقت والے ہیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں سدرۃ المنتہا پر دیکھے، کہ سدرۃ المنتہا یعنی شب معراج، یعنی معراج کی جو واقعہ ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے جو ہے بیت المقدس سے لے کر گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے لے کر گئے جو واقعہ ہے۔ تو جب جاتے رہے سفر میں رہے، جب مقام سدرہ آیا، وہاں پر جبرائیل نے کہا اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا، پیغمبر مجھے بھی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے بھی اجازت نہیں ہے، آپ جائیں۔ تو اللہ نے آواز دی، اپنے سارے تجلیات ہٹا دیے، وہاں پر براہ راست اللہ کا بھی اللہ کے نبی نے دیدار کی۔ انشاءاللہ کبھی وہ شب معراج کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ بہرحال اللہ کے نبی نے جبرائیل کو وہاں پر دیکھا، بعض مفسرین فرماتے ہیں، اور وہی آیت میں مراد ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وہی مراد ہے۔ تو بہرحال مطاعن، تو فرشتے کیا ہیں اور جبرائیل کیا ہیں؟ یہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، سارے فرشتے ان کے کہاں مانتے ہیں، سب امین، پھر امین ہیں، امانت دار ہیں، ذرا برابر بھی وہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، جیسا کہ کفار و مشرکین کہتے ہیں، میں نے بتا دیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور تحقیق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کی ضمیر، رآہ میں جو ہو ہے اس کی ضمیر جبرائیل ہے، جبرائیل کو دیکھا ہے آسمان کے صاف کنارے پر، یعنی سدرۃ المنتہا مراد۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، غیب کا علم آپ کو حاصل ہے، غیب کا علم نہیں، غیب سے مراد یہاں پر وہی مراد ہے، یعنی وہی کیسے مراد ہے؟ غیب وہی کو کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ دیکھو بھائی، آپ پر جو چیزیں آ رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو غیب ہی تو ہے۔ تو غیب سے مراد یہاں پر بن دیکھے نہیں، یہ وہی مراد ہے، غیب مراد نہیں ہے کہ غیب سے آپ جو ہے اللہ کے رسول استدلال نہیں کر سکتے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں اور جو ہے ہر چیز کا علم آپ کو حاصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب اس استدلال کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور قیامت ساری چیزوں کا علم، یعنی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لا يعلمُ إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کی کوئی نہیں جان سکتا، پیغمبر کو بھی اس کا علم ہم نے نہیں دیا ہے۔ تو یہاں پر غیب سے مراد وہی ہے کہ جو بھی احکامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، وہ اس میں آپ ذرہ برابر بھی کنجوسی نہیں کرتے۔ اس لیے بتایا کہ ایک فطرت ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ باتیں بتا دیتا ہے، کچھ باتیں وہ رکھ لیتا ہے، نہیں بتاتا، دنیا کا ایک ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جتنے بھی ہم نے ان کو بتایا ہے، وہ ساری چیزیں وہ بتا دیتے ہیں، وہ کنجوسی بخیل نہیں کرتے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہ ہی یہ شیطان مردود کا قول ہے، یعنی مطلب یہ کوئی کاہن کا قول، کوئی جادوگر کا قول نہیں ہے، کسی شاعر اور کسی کا چرایا ہوا کلام نہیں ہے، جس طرح شیطان حرکت کرتے تھے آسمان میں۔ تو یہ صاف کلام ہے، کلام برحق ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنا دلائل پیش کرنے کے باوجود، اتنا کہنے کے باوجود، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو، کہاں بھاگتے ہو؟ اس کی حقانیت بیان کرنے کے بعد تم کیوں انکار کرتے ہو؟
کیوں نافرمانی کرتے ہو، کیوں اپنے کفر پر تلے ہوئے ہو، اپنے کفر پر ثابت ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یاد رکھ لو یہ یقیناً یہ قرآن شریف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام نازل ہو رہا ہے، یہ تمام عالموں کے لیے یہ نصیحت ہے، سب کے لیے ہے. لیکن ان سب میں بدل بتا دیا کہ سب کے لیے ہے، لیکن کون؟ لمن شاء منکم یستقیم، جو سیدھی راستے پر چلنا چاہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بتا دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہ سزا تو ہم آخرت میں دیں گے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور بدون اللہ کی چاہت کے بغیر تم کچھ نہیں چاہ سکتے. اللہ کی توفیق جب تک شامل حال نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ چاہ نہیں سکتے. اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے حدیث قدسی میں، جس میں خود اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبدی انت ترید وانا ارید، ہے میرے بندے تیری ایک چاہت ہے میری ایک چاہت ہے، ولیکن لا یکون الا ما ارید، مگر ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے. اس لیے تو اپنی چاہت کو میری چاہت سے میں ملا دے، میری چاہت کے موافق اپنی چاہت کو بنا دے، تو تیری چاہت بھی پوری ہو جائے گی. تو اس لیے ہم جو ہے سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا توکل کتنا ہے، ہم کتنا اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں، کتنا اللہ کے منہیات سے رک رہے ہیں. اس لیے جو ہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کے سننے سنانے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.